سالوں پہلے پیتل نگر میں کشن نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ وہ گاؤں کے ایک زمیندار کے کھیت پر کام کر کے کسی طرح اپنا گھر چلا رہا تھا۔ پہلے کشن کے بھی کھیت تھے، لیکن اس کے پتا کے بیمار ہونے کے کارن اسے اپنے سارے کھیت بیچنے پڑے۔ مزدوری میں ملنے والے پیسوں سے پتا کا علاج کرانا اور گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ہر دن سوچتا کہ کیسے گھر کی استھتی کو بہتر کیا جائے۔ آج بھی اسی سوچ کے ساتھ کشن صبح صبح زمیندار کے کھیت پر کام کرنے کے لیے نکلا۔ کھدائی کرتے سمے اس کی کڑال کسی دھاتو سے ٹکرائی اور تیز آواز ہوئی۔ کشن کے من میں ہوا کہ آخر ایسا کیا ہے یہاں؟ اس نے ترنت اس حصے کو کھودا تو وہاں سے ایک بڑا سا پتیلا نکلا۔ پتیلا دیکھ کر کشن دکھی ہو گیا۔ کشن کے من میں ہوا کہ یہ زیورات ہوتے تو میرے گھر کی حالت تھوڑی سدھر جاتی۔ پھر کشن نے سوچا کہ چلو اب کھانا ہی کھا لیتا ہوں۔ کشن نے کھانا کھانے کے لیے اپنے ہاتھ کی کڑال اس پتیلے میں پھینک دی اور ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھانے لگا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد کشن اپنی کڑال اٹھانے کے لیے اس پتیلے کے پاس پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی کشن حیران ہو گیا۔ اس پتیلے کے اندر ایک نہیں بلکہ بہت سارے کڑال تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تبھی اس نے اپنے پاس رکھی ایک ٹوکری کو بھی اس پتیلے میں پھینک دیا۔ وہ ایک ٹوکری بھی پتیلے کے اندر جاتے ہی بہت ساری ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر کشن خوش ہو گیا اور اس جادوئی پتیلے کو اپنے ساتھ گھر لے کر چلا گیا۔ وہ ہر دن اس برتن میں اپنے کچھ اوزار ڈالتا اور جب وہ زیادہ ہو جاتے تب انہیں بازار جا کر بیچ آتا۔ ایسا کرتے کرتے کشن کے گھر کی حالت سدھرنے لگی۔ اس نے اس طرح سے بہت پیسہ کمایا اور اپنے پتا کا علاج بھی کروا لیا۔ ایک دن کشن نے کچھ گہنے خریدے اور انہیں بھی پتیلے میں ڈال دیا۔ وہ گہنے بھی بہت سارے بن گئے۔ اس طرح دھیرے دھیرے کشن امیر ہونے لگا اور اس نے زمیندار کے یہاں مزدوری کرنا بھی چھوڑ دیا۔ کشن کو امیر ہوتے دیکھ زمیندار موہن کو کشن پر شک ہوا۔ وہ سیدھے کشن کے گھر پہنچا۔ وہاں جا کر اسے جادوئی پتیلے کے بارے میں پتہ چلا۔ اس نے کشن سے پوچھا، تم نے یہ پتیلا کب اور کس کے گھر سے چرایا ہے؟ ڈری ہوئی آواز میں کشن بولا، صاحب یہ پتیلا مجھے کھیت میں کھدائی کے سمے ملا تھا۔ میں نے کسی کے گھر چوری نہیں کی ہے۔ کھیت میں کھدائی کے بعد سنتے ہی زمیندار نے کہا، یہ پتیلا جب میرے کھیت سے ملا تو یہ میرا ہوا۔ کشن نے جادوئی پتیلا نہ لے کر جانے کی بہت منت کی، لیکن زمیندار موہن نے اس کی ایک نہیں سنی۔ وہ زبردستی اپنے ساتھ وہ جادوئی پتیلا لے کر چلا گیا۔ زمیندار نے بھی کشن کی ہی طرح اس میں سامان ڈال کر انہیں بڑھانا شروع کیا۔ ایک دن زمیندار نے اپنے گھر میں موجود سارے گہنے ایک ایک کر کے اس پتیلے میں ڈال دیے اور راتوں رات وہ بہت امیر ہو گیا۔ ایک دم سے زمیندار کے امیر ہونے کی خبر پیتل نگر کے راجا تک پہنچ گئی۔ پتہ لگانے پر راجا کو بھی جادوئی پتیلے کی جانکاری ملی۔ پھر کیا تھا؟ راجا نے ترنت اپنے لوگوں کو بھیج کر زمیندار کے یہاں سے وہ پتیلا راج محل منگوا لیا۔ راج محل میں اس جادوئی پتیلے کے پہنچتے ہی راجا نے اپنے آس پاس موجود سامان کو اس میں ڈالنا شروع کیا۔ سامان کو بہت بڑھتا دیکھ کر راجا دنگ رہ گیا۔ ہوتے ہوتے آخر میں راجا خود اس پتیلے کے اندر چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس پتیلے سے بہت سارے راجا نکل آئے۔ پتیلے سے نکلا رہا راجا بولتا، میں پیتل نگر کا اصلی راجا ہوں، تمہیں تو اس جادوئی پتیلے نے بنایا ہے۔
ایسا ہوتے ہوتے سارے راجا آپس میں لڑنے لگے اور لڑ کر مر گئے۔ لڑائی کے دوران وہ جادوئی پتیلا بھی ٹوٹ گیا۔ جادوئی پتیلے کے کارن راج محل میں ہوئی اس بھیانک لڑائی کے بارے میں نگر میں سب کو پتہ چل گیا۔ اس بات کی جانکاری ملتے ہی مزدور کشن اور زمیندار موہن نے سوچا، اچھا ہوا کہ ہم نے اس جادوئی پتیلے کا استعمال صحیح سے کیا۔ اس راجا نے اپنی مورکھتا کے کارن اپنی جان ہی کھو دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جادوئی پتیلے کی کہانی سے دو سیکھ ملتے ہیں۔ پہلے کہ مورکھتا کا انت برا ہی ہوتا ہے، دوسری یہ کہ ہر سامان کا استعمال سنبھل کر کرنا چاہیے، آتی ہانیکارک ہو سکتی ہے۔